وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ہم تمامی حضرات جشن نعیمی و جشن غوث الورا میں تشریف فرما ہیں۔ کافی دیر سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے بعد بہترین خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے علامہ مولانا نور محمد صاحب قبلہ سے۔ میں بس تھوڑی دیر محو گفتگو ہوں اور اپنے دستور کے مطابق حضور راس المحدثین قطب وقت غوث زمان علامہ مولانا سید شاہ نعیم عطا شاہ سلونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سے اپنی گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، رہتا ہے مدینے کا بیاباں میرے آگے، رہتا ہے مدینے کا بیاباں میرے آگے، کیا چیز ہے اب روضہ رضواں میرے آگے، کیا چیز ہے اب روضہ رضواں میرے آگے، اور میں چشم تصور میں انہیں دیکھ رہا ہوں، میں چشم تصور میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ہے صورت پیغمبر ذیشان میرے آگے، اور اڑ جاؤں پرے شوق سے میں سوئے مدینہ، اڑ جاؤں پرے شوق سے میں سوئے مدینہ، لے آئے کوئی تخت سلیمان میرے آگے، اور لاتا ہے سما وادی ایمن کا شب و روز، لاتا ہے سما وادی ایمن کا شب و روز، حضرت کا جمال رخ تاباں میرے آگے، حضرت کا جمال رخ تاباں میرے آگے، لاتا ہے سما وادی ایمن کا شب و روز، حضرت کا جمال رخ تاباں میرے آگے، اور موت آئی ہوئی سر پہ چلی جائے عجب کیا، موت آئی ہوئی سر پہ چلی جائے عجب کیا، آ جائیں جو عیسی دورہ میرے آگے، آ جائیں جو عیسی دورہ میرے آگے، اور ہو جائے جو مقبول نعیم ایک غزل بھی، ہو جائے جو مقبول نعیم ایک غزل بھی، ٹھہرے نہ کوئی پھر تو سخندہ میرے آگے، ٹھہرے نہ کوئی پھر تو سخندہ میرے آگے۔ اور جشن غوث الورا کی محفل چند اشعار حضور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ غلط ہے جب کہوں یوسف لقا محبوب سبحانی، غلط ہے جب کہوں یوسف لقا محبوب سبحانی، شبیہ حضرت خیر الورا محبوب سبحانی، کیا حق نے تمہیں حاجت روا محبوب سبحانی، کہ ہو ذریت مشکل کشا محبوب سبحانی، اور تمہارے مرتبے کو کوئی پہنچا ہے نہ پہنچے گا، تمہارے مرتبے کو کوئی پہنچا ہے نہ پہنچے گا، اسی پر متفق ہے اولیاء محبوب سبحانی، اور شرف باد ائمہ تم کو سارے اولیاء پر ہے، شرف باد ائمہ تم کو سارے اولیاء پر ہے، تمہارا ہے کچھ ایسا مرتبہ محبوب سبحانی، اور بلا شک قطب عالم ہو یقیناً غوث اعظم ہو، بلا شک قطب عالم ہو یقیناً غوث اعظم ہو، تم ہی ہو صدر بزم اولیاء محبوب سبحانی، تم ہی ہو صدر بزم اولیاء محبوب سبحانی، اور نعیم بے نوا امیدوار باب علی ہے، نعیم بے نوا امیدوار باب علی ہے، کوئی منصب ہو اس کو بھی عطا محبوب سبحانی، کوئی منصب ہو اس کو بھی عطا محبوب سبحانی۔
اور حسین جس پہ کرم کی نگاہ کرتے ہیں، کیا بات ہے، گدھا بھی ہو تو اسے بادشاہ کرتے کرتے ہیں۔ ہیں بے شک، نعیم بھول گئے ہم مصائب دنیا، جو حال آل ابا پر نگاہ کرتے ہیں۔ کیا اور وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ چند شعر اور سن لیں ارشاد، کہ دل سے شیدائے مصطفیٰ ہیں ہم، دل سے شیدائے مصطفیٰ ہیں ہم، بے خودی میں بھی با خدا ہیں ہم، بے خودی میں بھی با خدا ہیں ہم، اور روضہ پاک تک پہنچ ہی گئے، صاحب قسمت رسا ہیں ہم، اور بندگی ہو سکی نہ حضرت کی، کیا کہیں بندے خدا ہیں ہم، اور عشق میں جان سے گزرتے ہیں، اپنے ہی درد کی دوا ہیں ہم، کیا ہو کہ مداح مصطفیٰ کے نعیم، اب تو ممدوح کبریا ہیں ہم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، حضور آقائی مولائی مرشدی حافظ و قاری علامہ مولانا سیدنا شاہ لال محمد عطا نعیمی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محفل پاک کا انعقاد ایک وقت وہ ہوتا تھا جو حضرت ہم سب کی نظروں کے سامنے جلوہ افروز ہوتے تھے۔ ہم سب اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیدار کرتے تھے، لیکن وہ اب ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن حضرات محترم، وہ ابھی بھی دور نہیں، ہم بھلے ہی انہیں نہیں دیکھ پاتے، ہماری کوتاہ نظریں نہیں دیکھ پاتی، لیکن وہ ہم سب کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا، ایمان والو اپنے اندر خشیت پیدا کرو، ڈر پیدا کرو، ڈرو۔ بے ایمانوں سے اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم ڈرو، تو اللہ سے ڈرتے وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرنے والے وہ ہیں جو اہل علم ہیں۔ اور حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں منہاج العابدین میں کہ الناس کلہم موتا الا العلماء، کہ تمام کے تمام انسان مردہ ہیں، زندہ وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں۔ اور فرماتے ہیں والعلماء کلہم نعام الا العاملین، کہ علم والے اگرچہ زندہ ہیں لیکن سب کے سب سو رہے ہیں، جاگتے وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، کہ عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں، اس سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کے عمل میں اخلاص ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، کہ اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں، اس سے نجات پانے والے وہ لوگ ہیں جو علم اور عمل اور اخلاص کے باوجود خدا سے ڈرتے ہیں، جو علم اور عمل اور اخلاص کے باوجود خدا سے ڈرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خوف خدا جس میں ہوتا ہے وہ مجمع عام میں بھی برائی نہیں کرتا اور تنہائی میں بھی برائی نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کا خوف ہی انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ امام محمد غزالی مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قبر سے نکلتے ہی سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کیا حساب دے کے آئے ہو؟
کہے نہیں معلوم کیا ہے حساب. کہا کیسے جنت میں آئے, آنے کی وجہ بیان کرو. تو عرض کریں گے کہ ہم جیسے ہی قبر سے نکلے اللہ نے پر عطا فرمائے, ہم اپنے پروں سے اڑ کر کے سیدھے جنت میں آ گئے. فرشتے پوچھیں گے تمہیں یہ انعام کس عمل کی بنیاد پر ملا؟ آخر دنیا میں تم کون سا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ انعام عطا فرمایا؟ تو عرض کریں گے اور تو خوبیاں میرے اندر تھیں, لیکن یہ 2 خوبیاں میرے اندر پائی جاتی تھی. ایک خوبی ان میں سے یہ تھی کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا تھا ہم اس کی عطا پہ راضی ہو گئے. اللہ نے ہمیں جو عطا کیا تھا ہم اس کی عطا پہ راضی ہو گئے تھے. اور دوسری خوبی یہ تھی ہمارے اندر کہ ہم چاہے مجمع عام میں ہوتے یا تنہائی میں ہوتے, جیسے مجمع میں برائی کرتے ہوئے ڈرتے تھے ایسے تنہائی میں بھی برائی کرتے ہوئے ڈرتے تھے. اس لیے کہ کوئی اگر تنہائی میں نہیں دیکھ رہا تو نہیں دیکھ رہا, لیکن ہمارا پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرات محترم, سبحان اللہ. تو یہ خشیت الہی, اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنے اندر خشیت پیدا کرو. اب ہمارے اندر خوف خدا آئے گا تب ہم چغلی سے بھی بچیں گے, غیبت سے بھی بچیں گے, حسد سے بچیں گے, بغض سے بچیں گے, کینہ سے بچیں گے. یہ ایسی برائی ہیں, وہی انسان جو خود یہ برائیاں کرتا ہے اور گناہوں کی لذت اسے اتنی زیادہ پڑ چکی ہوتی ہے, اتنی اچھی لگنے لگتی ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا, اور گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا احساس نہیں ہوتا, کیونکہ گناہوں کی لذت سے وہ سرشار ہو چکا ہوتا ہے. لیکن جس کے اندر خوف خدا ہوگا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات پاک کہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے, ہر حال میں دیکھ رہا ہے, مجمع میں بھی دیکھ رہا ہے, تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے. پھر جب آپ کے اندر خشیت پیدا ہوگی, آپ مجمع میں بھی برائی کرنے سے بچیں گے, تنہائی میں ہوں گے تو بھی برائی کرنے سے بچیں گے, اور جب برائی کرنے سے بچیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہوگا, نیکیوں اعمال کا ذخیرہ اکٹھا ہوگا. پتہ ہے اعمال کا بھی ایک چور ہے, جس طریقے سے دولت دنیا کا چور دنیا کی دولت چرا کر کے لے جاتا ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہم بہت سارے اقدامات کرتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ رہے, چور نہ لے جا سکے. اسی طریقے سے ایمان کا بھی چور ہے, اعمال کا بھی چور ہے, اور وہ ہے شیطان لعین. وہ بھی چوری کرنا چاہے گا, آپ کے اعمال کی ڈاکہ ڈالنا چاہے گا آپ کے ایمان پر. اب اسے محفوظ کرنے کے لیے, ان اعمال کی حفاظت کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے ہیں کون لوگ؟ ہم ہمیشہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں قرآن مقدس میں 114 سورتیں ہیں, لیکن کسی سورت کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب نہیں. سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں واجب ہے, اور ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے. اب انعام کن راستوں پر فرمایا؟ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایک جن کا ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ایک ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. یہ 3 راستے پر چلنے سے ہم 2 راستے پہ چلنے سے پناہ مانگتے ہیں, ایک راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں جو سیدھا راستہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا. اب آئیے دیکھیں اللہ نے انعام کن پر فرمایا. تو اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ اللہ کا انعام نبیین کی جماعت پر ہے, صدیقین کی جماعت پر ہے, شہداء کی جماعت پر ہے, صالحین کی جماعت پر ہے. یہ مقدس جماعتیں جو انعام یافتہ جماعتیں ہیں, اور یہی سچے لوگ ہیں, یہی
सच्चे लोग हैं नबियों के साथ हो जाओ, सहाबाए किराम के साथ हो जाओ, औलियाए किराम के साथ हो जाओ। हजरत मोहतरम आप जानते हैं नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बन करके तशरीफ़ लाए। हजरत आदम से लेकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक वो नूरे मुस्तफ़ा नस्लन बादा नस्लन होता हुआ पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता आया और अब्दुल मुत्तलिब से उस नूर के दो हिस्से हुए। आधा नूर हज़रत अबू तालिब के सुल्ब में, आधा नूर हज़रत अब्दुल्लाह के सुल्ब में। आप जानते हैं जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 या 8 साल की हुई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम अपने लड़कों को बुलाया, 10 बेटों को बुलाया, सबसे फरमाया कौन मेरे पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश करेगा। आप जानते हैं तैयार हुए, कहा हाँ। एक बेटा तैयार हुआ, कहा हाँ तुम परवरिश तो कर लोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं इसलिए तुम परवरिश ना करो। किसी ने कहा हम परवरिश करेंगे, कहा ठीक है तुम भी परवरिश कर सकते हो, लेकिन तुम कभी कभी झूठ भी बोलते हो इसलिए तुम परवरिश ना करो। इसी तरीके से 8 बेटों ने गवाही दी, 8 बेटों ने कहा हम परवरिश करेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया तुम्हारे अंदर ये कमी है इसलिए तुम परवरिश ना करो। हज़रत अमीर हमजा थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, हज़रत अबू तालिब फरमाया हाँ अबू तालिब परवरिश करेंगे। फिर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया आप जिसे चाहें। आप प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और हजरत अबू तालिब से जाकर के लिपट गए। आप जानते हैं बचपन से लेकर के 40 साल तक की जो जिंदगी है वो हजरत अबू तालिब की मईयत में ही नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुजरी। 13 साल की उम्र थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शाम के सफर पर जा रहे थे हजरत अबू तालिब। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दामन पकड़ लिया था, ऐ चचा मुझे तन्हा छोड़ के न जाएं, मुझे भी साथ लेकर के चले। हजरत अबू तालिब साथ में लेकर के जा रहे हैं प्यारे आका को। आपने सुना होगा उलमाए किराम से बुहैरा राहिब का वाकया, रास्ते में उसका गिरजा मिलता था और वो बुहैरा राहिब काफी उम्र उसकी हो चुकी थी, पलकें झुक गई थी, वो ऊपर छत पे रहता था, झरोके से जाने वाले काफिलों को देखता रहता था। एक दिन जब मक्के से जाने वाला ये काफिला नजर आया तो आप जानते हैं उसने देखा और देखने के बाद नीचे उतर करके आया और अपने शागिर्दों से फरमाया कि मेरे शागिर्दों ये जो काफिला मक्के से जा रहा है इसे रोक लो। मक्के से जो काफिला जा रहा था हजरत अबू तालिब और आपके साथ में रोक लिया गया। कहा आज दोपहर में खाने की दावत हमारे यहाँ है। सारे लोग हैरान हैं कि हम तो इससे पहले भी इधर से गुजरे लेकिन कभी इसने दावत न की, आज दावत किस लिए कर रहा है। तो उसने नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके हजरत अबू तालिब से फरमाया ये तुम्हारा बेटा है। कहा हाँ हमारा बेटा है। कहा नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं। कहा कैसे। कहा ये नबी आखिरुज़्ज़मा है क्योंकि आते हुए इन्हें मैंने देखा कि इन पर बादल साया किए हुए था। ये जब आ रहे थे तो इन पर बादल साया किए हुए था। इनके वालिद का इंतकाल हो गया है, आप इनके चचा हो सकते हैं। क्या बात है। बुहैरा राहिब, इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि बुहैरा राहिब ईमान वाला था। उसने अभी ऐलाने नबूवत नहीं हुआ था लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा को जानता था। उसने हजरत अबू तालिब से फरमाया कि आप ऐसा करें अपना माल लेकर के या तो वापस चले जाएं या यही फरोख्त कर दें क्योंकि यहूदी इनकी ताक में हैं, इन्हें पाएंगे तो कत्ल कर देंगे। इनके अंदर जो निशानियां हैं ये नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियां हैं, यहूदी इन्हें कत्ल कर देंगे। ये
یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو طالب کا کردار، اور حضرت ابو طالب پر لاکھوں سلام ہو، آپ نے اپنا مال وہی چھوڑا، وہاں سے واپس مکے چلے آئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے آخر کس وجہ سے مال چھوڑ کر کے چلے آئے تھے؟ کہ اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کے لیے؟ اس نے تو بتایا تھا یہ نبی آخر الزماں ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے نبی دو جہاں نے۔ حضرت ابو طالب کو پتا ہے کہ حضرت نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عبد المطلب نے آپ کو فرمایا آپ جو چاہیں جس کے ساتھ چاہیں آپ چلے جائیں، تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور حضرت ابو طالب عبد المطلب کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اب یہی سے ہمیں مجاز مل گیا کہ نور مصطفیٰ پیشانی عبد المطلب میں تھا، اور وہ نور مصطفیٰ جو عبداللہ اور ابو طالب کے صلب میں پہنچا، جہاں نور مصطفیٰ تھا اس پیشانی کو نبی مختار نے بوسہ دے دیا۔ اسی لیے ہم اپنے انگوٹھوں کو نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر کے بوسہ دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے انہی انگوٹھوں میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے بوسہ دیا تھا۔ حضرات محترم، اسی لیے مزار مقدس میں اللہ کا ولی تشریف فرما ہوتا ہے جس کا دل نور مصطفیٰ کی شمع سے روشن ہوتا ہے۔ ہم مزارات اولیاء کا بھی بوسہ دیتے ہیں، اور پھر جو جو چیزیں ان سے نسبت کر جاتی ہیں ہم ان کا بھی بوسہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بس آخری بات عرض کر دوں، وقت بہت کم ہے۔ اطاعت لازم ہے، کتنا بھی بڑا کوئی ہو، اگر اطاعت شعار نہیں ہے تو مردود ہی ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر تھے۔ ان کی قوم بڑی ظالم قوم تھی جو بدفعلیاں کرتی تھی۔ فرشتے آئے، ان کو گھیر لیا اس قوم نے۔ پیغمبر گھبرائے، فرشتوں نے کہا پیغمبر آپ گھبرائے نہیں، میں اللہ کا فرشتہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا اے لوط اب یہ قوم اس کے بچنے کی مدت ختم ہو گئی، اب اس پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا، ایسا کریں آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکل جائیں، لیکن پیچھے مڑ کر کے کوئی نہ دیکھے۔ تمام تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ کی خود کی بیوی وہ ان بدماشوں کے ساتھ میں راستی تھی، لیکن اللہ نے اسے بھی معاف کیا کہ ساتھ میں نکل جائے لیکن پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھیں۔ اب ایک شرط لگا دی تھی پیغمبر نے کہ میرے ساتھ چلو لیکن پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھنا۔ سب نے تو نہیں دیکھا لیکن بیوی نے مڑ کر کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم۔ آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ نبی کے فرمان کی خلاف ورزی کی، مڑ کر کے دیکھا تو پتھر انہیں بھی آ کر کے لگا اور وہ بھی اس میں گرفتار ہو گئی۔ اس لیے اطاعت شعاری لازم ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ ہم سب کو ان سب کی صحبت و رفاقت نصیب فرمائے۔ انہیں سچے لوگوں میں سے ایک ذات حضور مرشد پاک کی ذات جو ایسے جنگل بیابان میں جہاں بستی نہیں تھی آباد ہوئے آ کر کے، اور پھر ایسے شمع اسلام کی شمع جلائی ہے جو شمع آج بھی جل رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پروانے اس سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اب پروانے کیا ہے ان کے ذہن میں، کیا ہے ان کے دماغ میں؟ وہ شمع کے قریب آ نہیں پاتے ہیں، شمع کے قریب آنے ہی نہیں دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں شمع کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس شمع سے ہم سب کو روشناس فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم میں تھے